دوسرا مقام اللہ کا حاکمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زیرو نے موت کی آغوش میں جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو دنیا کے اندر تم کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہمارے اچھے کام ہیں تو اللہ اس کی بہترین جزا دے گا، جنت کی صورت میں، محلات کی صورت میں، حور و غلمان کی صورت میں اللہ بہترین مہمان نوازی فرمائے گا، اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے گا، اللہ کہے گا آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اللہ فرمائے گا آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، آج کے بعد کبھی تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، آج کے بعد کبھی تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا الحاکمین اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ وَفَوْنَ أُجُورَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانیاں دی، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے سختیاں جھیلی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے لوگوں کی باتیں اور تانے سنے، اللہ فرماتا ہے انما توفون اجورکم، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہاری ہر تکلیف کا میں پورا پورا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہے ہمارے جیسے، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجنے والا خالق و مالک ہے، ہماری جان اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہماری دھڑکنیں اس کے فرمان سے چلتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر اگر روح موجود ہے، اگر ہمارے پاس تندرستی موجود ہے، اگر ہمارے پاس اتنی سکت موجود ہے کہ ہم اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ لیکن آج ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اور بھولنے کے بعد نہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا یاد ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنا یاد ہے، نہ رب کو یاد کرنا یاد ہے، نہ گناہوں کے اوپر شرمسار ہونا یاد ہے، نہ اللہ کے سامنے رونا گر گڑانا یاد ہے، نہ اللہ سے معافی مانگنا یاد ہے۔ بغاوتوں پہ بغاوتیں کری جا رہے ہیں، اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، پتھر کی مانند سخت ہو چکا ہے، نہ ہمیں نیکی میں نیکی نظر آتی ہے، نہ گناہ میں گناہ نظر آتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے جیسے دنیاوی زندگی خواہشات کے مطابق گزار کے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی موت کا مزہ چکھ کے میرے پاس آئیں گے، انما توفون اجورکم، انہیں بھی میں پوری پوری جو ہے جزا دوں۔ اب ان کے لیے اللہ نے جزا کیا رکھی ہے؟ ایو جہنم، جسے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کے بعد نہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، معصوم عن الخطا، جو کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، کوئی لمحہ ہماری طرح ضائع نہیں کرتے۔ کبھی میرے پاس بڑا وقت ہے تو 3-4 گھنٹے موبائل پہ ضائع کر دیے، 5-7 گھنٹے دوستوں کی مجلس میں ضائع کر دیے، کیا جی میرے پاس بڑا وقت تھا، فارغ تھا، لہذا گاڑی پکڑی 8-10 گھنٹے بازار میں چکر لگانے میں گزار دیے؟ نہیں، ہماری طرح نہیں تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اس کے باوجود میری اور آپ کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر بھی نماز کے بعد بھی رب کے حضور التجا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر۔ بھائی یہ دو ہی زندگیاں ہیں، اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اچھوں نے بھی میرے پاس آ جانا ہے، بروں نے بھی میرے پاس آ جانا ہے۔ اب اچھے لوگ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال دیکھنے کے بعد ان سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی اللہ کی جو ہے خواہشات کے تحت کر لی ہے، اللہ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو چھپا دیا ہے، اپنی خواہشات کی قربانیاں دی ہیں۔ اب اللہ حساب دیکھتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں کہ بندے تم سے فلاں غلطی بھی ہوئی، فلاں بھی ہوئی، فلاں بھی ہوئی، اللہ نے نہیں پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी साबिक़ा ज़िंदगी जो गुजर चुकी है उसके ऊपर कोई मलाल नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, और जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में भी रंजीदा नहीं है। अल्लाह हम सब को इनके अंदर कर ले कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह पूछेगा नहीं, लेकिन जिनसे अल्लाह ने पूछ लिया बंदे बता तूने ये बगावत क्यों की। हमारे जैसे बेनमाजी अल्लाह ने पूछा कि मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती दी थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? भाइयों बताएं क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने पूछ लिया भाई कि तुम लुक़मा हराम खाते रहे, अपने बीवी बच्चों को लुक़मा हराम खिलाते रहे, क्यों खिलाया? अब इसका जवाब क्या है? अल्लाह पूछे बंदे बता तू झूठ क्यों बोलता रहा? झूठ मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो झूठे पे लानत की है, इसके बावजूद तू झूठी कस्में उठा के अपना माल बेचता रहा, बता झूठ क्यों बोलता रहा? वादे करके वादे क्यों तोड़ता रहा? अमानतों की हिफाजत क्यों नहीं करता रहा? तूने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद क्यों नहीं पूरे किए? तूने माँ बाप की ताबेदारी क्यों नहीं की? तुम्हारी जुबान के अंदर मिठास क्यों नहीं थी? तुम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर दूसरे मुसलमानों की ज़रूरियात को तरजीह क्यों नहीं देते थे? हालांकि कुरान तुम्हें पुकार पुकार के कहता था कि अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो अपनी ख्वाहिशात को भूल के दूसरे इंसानों के ऊपर खर्च करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है मुझे तो ऐसे पसंद थे, तुझे मैंने माल दिया था, तूने वो माल मेरी मखलूक के ऊपर खर्च क्यों नहीं किया? तू ये कहता रहा ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अब मैं क्यों खर्च करूं? लिहाजा अल्लाह ने पूछा तो भाइयों उस वक़्त किसी भी सवाल का जवाब मेरे और आपके पास नहीं है। अल्लाह हमें इनसे महफूज करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनसे अल्लाह ने पूछ लिया मन्नूकिशा उज़्ज़िबा, चाहे सवाल छोटा था चाहे बड़ा था, गुनाह छोटा था बड़ा था, सारे लोगों के सामने जब अल्लाह ने पूछ लिया हमें अब वो बंदा अजाब का हकदार ठहरेगा, अब वो अजाब से बच